دونوں طرف عوام ہی پس رہے ہیں، چاہے ٹیکس نیٹ کا معاملہ ہو، ایک مخصوص طبقہ ٹیکس دے رہا ہے، دوسری طرف مہنگائی کی بات کر لی جائے تو حکومت نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس کے مطابق مہنگائی کی شرح 22 سے 23% رہنی تھی، لیکن جو حقیقت ہے، زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں، 30% سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو حکومتی دعوے کچھ اور ہیں اور زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اب آخری اشرا آ گئے۔ سلمان صاحب آپ کو یاد ہوگا ابھی رمضان کی آمد تھی، ہم تب سے شور مچا رہے تھے کہ مہنگائی نے جینا دوبھر کر دیا اور آخری اشرے تک یہی صورتحال ہے۔ کیوں نہیں حکومتوں کے کان پہ جوں نہیں؟ دیکھیں مریم، ایک بات تو چونکہ ٹیکس کے اداروں کی ہے تو میں آپ کو ایک فگر دے رہا ہوں کہ ہمارا جو ایف پی آر ہے وہ اپنی کیپیسٹی سے، یہ میں بڑے محتاط اندازے میں بتا رہا ہوں، 5,000 ارب کم ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ کیوں ہے؟ کیا اس میں ان کے اپنے لوگ انوالو نہیں؟ بات یہ کہ ٹیکس کا عمل مؤثر بن سکتا ہے جب تک کہ ان کے ٹیکس کے لوگ خود یہ لوگوں کے ساتھ مل کے کلیکشن کرنے والے ٹھیک ہوں۔ جہاں تک آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے کہ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کی چیف منسٹر نے پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو انہوں نے رمضان پیکج کا اعلان کیا اور یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس صورتحال کے اندر جو عوام ہیں ان کو جنہوں نے روزے رکھنے ہیں یا جنہوں نے اپنے روٹی دال کا بندوبست کر رہا ہے، انہیں کسی حد تک مطمئن کیا جا سکے گا اور کسی حد تک رمضان پیکج کے اثرات بھی ہیں۔ لیکن بات یہ کہ کیا وہ آپ چند لاکھ رمضان پیکج کے بعد پنجاب کے کروڑوں عوام ہیں، انہیں آپ نے چھوڑ دیا یہ منافع خوروں پہ، یہ جو ذخیرہ اندوزوں کے رحم و کرم پہ۔ اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جس انتظامی مشینری کے سہارے آپ حکومت کر رہے ہیں، جب تک آپ اس انتظامی مشینری کو پابند نہیں کریں گے، دیکھیں آپ جب زمینی حقائق کی بات کرتی ہیں تو میں 10 دفعہ یہ سروے کر چکا ہوں کہ ایک چیز دیکھیں، میں لاہور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شاہ عالم مارکیٹ میں 30 روپے کی ہوتی ہے، جو وہ ڈیفنس کی طرف معاملہ جاتا ہے وہ ریٹ بڑھ کے 300 اور 400 تک پہنچتا ہے۔ اس میں جو مڈل مین کا کردار ہے، اس کی پکڑ کون کرے گا؟ اس کی پکڑ جنہوں نے کرنی ہے وہ اس کے حصے دار ہوتے ہیں۔ اور یہ مہنگائی کا جن ماضی میں بھی حکومتیں قابو نہیں کر سکی، اب بھی قابو نہیں ہو رہا، اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ دراصل واقعتاً گورننس کا عمل ہے کہ گورننس کا خواب پاکستان کے اندر حقیقت کیوں نہیں بن پایا کہ جنہوں نے گورننس کے خواب کو حقیقت بنانا ہے، جب وہ خود ان کی سرپرستی کرتے نظر آئیں گے تو یہ معاملہ رکے گا نہیں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں ایک ریزنیبل پروفٹ ہو، یہ مہنگائی کا رجحان آدھا کم ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مڈل مین کے رول پہ کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو پا رہا۔ مین ایشو گورننس کا آپ بتا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب انتظامی مشینری کیوں حکومتوں کو مطلوبہ نتائج نہیں دے پاتی؟ اس لیے کہ نہ حکومتوں کی دلچسپی ہوتی ہے، گورننس کا تو ایشو ہے نا کہ اس کی وجہ سے ہر کوئی اپنا ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہوتی ہے کہ میرا وقت گزر جائے، باقی دیکھی جائے گی۔ اور لیکن دوسری طرف ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ جہاں ایک طرف انتظامیہ کی کارکردگی جو ہے کمزور ہے، دوسری طرف ریجمنٹیشن بھی نہیں چل سکتی انتظامیہ کے اندر۔ یہ بھی ایک توازن آپ کو قائم کرنا ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں جو یہ ٹیکس ہے اس کا بڑا حصہ ایٹ سورس کٹتا ہے۔ تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر والے ہمیں بتائیں کہ کتنا ٹیکس ان کی ایفرٹ سے آتا ہے اور کتنا ٹیکس ایٹ سورس کٹتا ہے۔ آپ نے ماچس کی ڈبی لی، فلاں چیز خریدی، وہ ٹیکس کٹ رہا ہے، آپ کی سیلری میں سے ٹیکس کٹ رہا ہے، یہ ٹیکس ہے ایٹ سورس۔ اس کے لیے صرف انہوں نے کلیکٹ پٹ ٹوگیدر اکٹھا کرنا ہوتا ہے، ان کی کوئی ایفرٹ انوالو نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ پچھلے 10 سال میں کتنا ایکسپینڈ ہوا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیں جو ہے اس کے حوالے۔ دیکھیے، یہ جو پیکیجز ہوتے ہیں نا، رمضان پیکیج، کسان پیکیج، مزدور پیکیج، طالب علم پیکیج، اور اس کے ساتھ چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہوتی۔ یہ ہے جسے ہم یہ ایک مصرع ہے، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ اور پھر آپ یہ بھی یقینی بنانا مشکل ہے کہ وہ رمضان پیکیج سے سب کو ریلیف ملا بھی ہے کہ نہیں ملا۔ دیکھیں، وہ نہیں ملتا نا، رمضان کے بعد بھی تو زندہ رہنا ہے اس بندے نے۔ ٹھیک ہے، آپ نے رمضان میں مدد کر دی، بڑا اچھا کیا، اللہ آپ کو توفیق دے، لیکن سوال یہ ہے اس بندے نے رمضان کے بعد بھی تو اس نے زندہ رہنا ہے، اس کا آپ کو فکر کی ہے؟ تو وہ اس لیے دے دیتے ہیں پیکیج کہ لوگ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہم یہ دکھائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اصل طبقہ ہے، جو پیسہ کنٹرول کرتا ہے، جو ریاست کنٹرول کرتا ہے، ان کے اپنے کام چلتے رہتے ہیں، ان کو ہم نے تنگ نہیں کرنا۔ ان کو تھوڑا سا کچھ ڈال دو ان کی پلیٹ میں تو وہ تسلی ہو جائے گی، اور ہم ادھر بھی خوش
ادھر بھی خوش, وہی نا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. 1200 روپے ٹیکس نہیں دیتے, 5000 روپے ویسے تقسیم کر دیتے. نہیں دیکھیں نا, یہی تو سوچنے والی جو ہے بات ہے. اور دیکھیے ٹیکس اس لیے بھی نہیں دیتے کہ جب ٹیکس پیئر کو یقین ہو کہ جو پیسہ وہ دے رہا ہے اس کی فلاح کے لیے استعمال ہوگا. اس وقت دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو, سنیے اس وقت پاکستان کا آپ نیشنل بجٹ اٹھا لیجئے, 3 آئٹم آپ کا 75% بجٹ کنزیوم کرتے ہیں. نمبر 1 یہ جو قرضے آپ نے واپس کرنے ہیں, اس وقت سب سے بڑا آئٹم ایکسپینڈیچر کا ہے. سیکنڈ آپ کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے, دیٹ از نمبر 2. تھرڈ از ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس, یہ جو انتظامیہ کا اخراجات ہوتے ہیں, گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, ہیلی کاپٹر آ رہا ہے جا رہا ہے, تو یہ کوئی آپ کا ایکسپینڈیچر بن جاتا ہے 75% سے اوپر. اب آپ کے پاس 20 یا 25% ہے, اس سے آپ ڈیولپمنٹ بھی کر لیجئے, اس سے آپ سڑکیں عام بنا آدمی یہ لیجئے. سوال اٹھاتا ہے نا کہ ہم جیسا طبقہ جو تنخواہ دار طبقہ, ہمیں کہ بتائیں نا یہ جب ہم چیزیں. ٹیکس دے رہے ہیں تو ہمارے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, صحت کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ہم نے پرائیویٹ اسپتالوں میں جانا, کوئی فیسلٹی ہمیں آپ لوگ نہیں دے رہے. لیکن رسول بخش رئیس صاحب, بات مہنگائی کی ہو رہی ہے, وزارت خزانہ کی رپورٹ کچھ اور کہانی سنا رہی ہے, زمینی حقائق بالکل کچھ اور ہیں. کیا یہ نظر نہیں آ رہا حکومت کو؟ نہیں, حکومت کو تو نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ حکومت کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اتنا معاشرے سے کٹ چکے ہیں کہ زمینی حقائق آپ ان کو بتاتے رہیں, ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. ان کا طرز زندگی آپ جیسا میرا جیسا نہیں ہے, وہ مفت خوری میں ہے اور مفت خوری کے کلچر کو وہ فروغ دے رہی ہیں کہ رمضان پیکیج کا میں اس کے حق میں نہیں ہوں, یہ طالب علم پیکیج, یہ فلانا پیکیج, اس میں اتنا لیکیجز ہوتی ہیں, اس میں اتنا کرپشن انوالو ہے کہ کوئی حساب کتاب رکھ ہی نہیں سکتا. کہ 40 ارب کا اگر آپ مثال دیتا ہوں, 40 ارب آپ نے آٹا تقسیم کیا ہے کہ 40 ارب آپ بچوں کی تعلیم کے لیے آپ لگاتے تو ایک انڈامنٹ ہی بنا دیں, چلو 40 ارب روپے کا, اور اس کو رکھ دیں, اور اس میں جو آپ کو انکم آتی رہے, آپ اس میں سکول بنائیں, بچوں کو سکولوں میں داخل کریں. 2 کروڑ 80 لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں, ان کو تعلیم دینی ہے یا آپ نے یہ آٹے تقسیم کرنے ہیں. اور یہ جو انتظامی طریقہ ہے منڈی کو کنٹرول کرنے کا, دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہوا. آپ فرشتے سے فرشتہ لوگ لگا لیں, آپ دگنا کر دیں بیوروکریسی کو کہ جی آپ جا کے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جا کے مارکیٹوں میں چیک کریں کہ واقعی وہ مہنگا بیچ رہے ہیں, صحیح بیچ رہے ہیں. 2 چیزیں ہیں اس میں, سپلائی اور ڈیمانڈ, اور دوسرا یہ ہے کہ جو صارفین کی ایک رجحان ہوتا ہے, یہ ان کی ثقافت کیا ہے. ہم جا کے اگر 5 کلو لینا ہے تو ہم 10 کلو لے لیتے ہیں, 5 کلو لینا ہے تو 1 کلو لیتے ہیں. تو اپنی ضرورت کے مطابق, یا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. صارفین منظم نہیں, معاشرہ منظم نہیں, حکومت بیکار ہے. تو اور آپ یہ منڈی میں سپلائی کا آپ کریں, اور یہ مڈل مین کی بات کی گئی ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ ڈیجیٹائز کرنا ہے اکانومی کو, تو ریٹیل کو آپ ڈیجیٹائز کریں. کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کچھ ہمسایہ ممالک میں کہ کیلے بیچنے والا بھی آن لائن اپنے ٹیلی فون کے اوپر بیچ رہا ہے اور لوگ اس سے خرید کر رہے ہیں. اب سورس پہ جائیں, سورس سے آپ لیں. یہ چیزیں کرنے کے لیے حکومت کیا تیار ہے. بہت بڑے کام ہیں, بہت بڑے چیلنجز ہیں. شہباز شریف کی بات ہوتی رہے, یا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ لانا تو چیلنجز تو بہت بڑے ہیں, لیکن رمضان میں سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ مہنگائی پر قابو پایا جائے اور عوام کو کسی حد تک ریلیف دیا جائے. لیکن صاحب اس امتحان میں بھی حکومتیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آئیں, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, حکومت کا کوئی امتحان نہیں ہے. اصل امتحان تو غریب عوام کا ہے, میرا ہے, آپ کا ہے, ہم سب کا جو سفید پوش طبقہ ہے ان کا امتحان ہے. یہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہوتا ہے وہ فیوز و برکات سمیٹنے کا ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہمارے کاروباری طبقات ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ناجائز منافع خور ہے, انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے. لیکن وہ فیوز و برکات نہیں بلکہ عذاب کما رہے ہیں, شہریوں کو لوٹ رہے. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہاں ہے آپ کی پرائس ریویو کمیٹیاں, آپ کی صوبائی حکومتیں کہاں مر گئی ہے, آپ کی جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ کس مرض کی دوا ہے جو 4x4 اور ڈبل کیبنز گاڑیوں میں دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں, ان کا کیا کام ہے. عوام کی کوئی شنوائی نہیں ہے. صبح جائے تو آپ کو ایک چیز, ضروری چیز جو ہے وہ ایک قیمت پہ ملے گی, شام کو جائے تو قیمت ڈبل. اور لوگ اتنے دیدہ دلیر ہو چکے ہیں کہ آپ قیمت کا پوچھتے ہیں کہ بھئی صبح اس کی قیمت یہ تھی اور اب مجھ سے زیادہ کیوں وصول کر رہے.
کوئی بھی ان سے آپ سوال جواب بھی خریدار نہیں کر سکتا، اور اب جائے تو کہاں جائے، ان کی جو ہے ان کے نرخنامہ پوچھنے والا کوئی ہے، نہ ان کی کوالٹی چیک پہ کوئی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی ان سے جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے وہ نہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ یہ چند جو لوگ ہیں آپ پکڑے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے آڑتیوں اور ہول سیلرز کو 100 150 لوگ ہوں گے ان بڑے شہروں میں، پھر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح لوگ ناجائز مہنگائی کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں اور مہنگائی ایک مسلسل عمل ہے، لیکن جو پاکستان میں رمضان میں اچانک جو قیمتیں آسمان پہ پہنچتی ہے اور پھر اچانک رمضان کے بعد قیمتیں نارمل کچھ نہ کچھ حد تک ہو جاتی ہے، وہ بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ 30 دنوں میں کیا ہوتا ہے اور ان پہ چیک کیوں نہیں رکھا جاتا ہے؟ ساتھ میں حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ سستے بازار ہے، یہ رمضان بازار ہے، یہ یوٹیلیٹی سٹورز ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہ مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کہ یہ ایلیٹ کلاس کا، ہمارے حکمران طبقے کا، مقتدر طبقے کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ میں چیزیں کس قیمت پہ فروخت ہو رہی ہے اور کیا مشکلات